یہ چل گیا کہ سرکار کی روح پاک کو سب سے پہلے پیدا کیا، سرکار کو رحمت بنا کر سب سے پہلے بھیجا، سرکار کو رحمت اس لیے کہ ہر عالم سے پہلے ہر عالم کی سرکار رحمت ہے، تو لا محالہ ماننا پڑے گا کہ مصطفیٰ کی ذات سب سے پہلے رحمت ہے۔ تو محترم سامعین کرام، اب اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق کہ اللہ کی جانب سے تمہارے پاس نور آ گیا۔ اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ سرکار تو لباس بشری میں ہے، سرکار کا تو کھانا پینا ہے، سرکار کا تو اٹھنا بیٹھنا ہے، چلنا پھرنا ہے، سرکار کے زندگی کے ایام سرکار کے لیل و نہار ہیں، اب سرکار کو یہ نور کیوں کہتے ہیں؟ یہ تو ہم بھی مانتے ہیں، سرکار کے زندگی کے ایام کو ہم بھی مانتے ہیں، سرکار کے بچپن کو مانتے ہیں، سرکار کی جوانی کو مانتے ہیں، سرکار کے بڑھاپے کو مانتے ہیں، لیکن ہاں ہم یہ رواج نہیں بناتے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب کو خالی بشر بنا کر نہیں بلکہ نوری بشر بنا کر بھیجا۔ بے شک سبحان، یہ کہتے ہیں کہ سرکار لباس بشری میں تو آئے ہیں لیکن سرکار نور بن کر آئے ہیں، سبحان اللہ۔ اب صحیح حدیث پاک اجلہ محدثین کرام نے اس حدیث پاک کو بیان کیا، بہت سے اب وقت کی جو ہے کمی کی وجہ سے میں بیان نہیں کر پاؤں گا، میں آپ سے اشارتاً یہ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کہ پیارے حبیب نے فرمایا، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ سبحان اللہ، اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ تو مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا، صحیح حدیث پاک ہے، یا جابر ان اللہ خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نوری، اے جابر سب سے پہلے اللہ نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ اب یہ دیکھیے ہم سرکار کو نور کیوں کہتے ہیں؟ اب قرآن پاک میں جتنی بھی سرکار کی آمد کے تعلق سے آیات مبارکہ ہیں ان میں سرکار کو نور کہہ کر پکارا گیا ہے، سبحان اللہ۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر سے سرکار فرماتے ہیں کہ جابر اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا، وَلَا الشَّمْسَ وَلَا الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلَ وَلَا النَّهَارَ جو ہے وَلَا مَلَكًا مُقَرَّبًا وَلَا نَبِيًّا مُرْسَلًا، کہ نہ اس وقت چاند تھا، نہ اس وقت ستارے تھے، نہ اس وقت جو ہے دن تھا، نہ اس وقت رات تھی، کائنات کی کوئی چیز نہیں تھی، ایک خدا کی ذات تھی۔ اللہ رب العالمین نے اپنے بعد مصطفیٰ کی ذات کو پیدا فرمایا، مصطفیٰ کے نور کو پیدا فرمایا۔ اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو کب پیدا کیا؟ اس کے تعلق سے میں ایک حدیث پاک آپ کے سامنے ذکر کر دوں۔ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بڑے جو ہے آپ جو ہے بڑے وقت کے اندر ہیں، سرکار حضرت جبرائیل سے فرما رہے ہیں، اے جبرائیل تم تو حضرت آدم کے پاس بھی گئے ہو، تم تو حضرت موسیٰ کے پاس بھی گئے ہو، تم تو حضرت ابراہیم کے پاس بھی گئے ہو، تم نے تمام انبیاء و مرسلین کو دیکھا ہے، اے جبرائیل تمہاری عمر کتنی ہے؟ سبحان اللہ۔ اب سرکار جو ہے حضرت جبرائیل سے پوچھتے ہیں، جبرائیل تم نے تو بڑے زمانے دیکھے ہیں، تم نے تو بڑے دور دیکھے ہیں، جبرائیل تمہاری عمر کتنی ہے؟ یہ صحیح حدیث پاک بہت سے محدثین کرام نے اس حدیث پاک کو روایت کیا۔ حضرت جبرائیل سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی عمر کو شمار تو نہیں کر سکتا، ہاں اتنا بتا سکتا ہوں چوتھے حجاب میں 70,000 سال کے بعد ایک تارا چمکتا تھا، میں نے اپنی آنکھوں سے اپنی زندگی میں اسے 72,000 مرتبہ دیکھا، سبحان اللہ، میں نے اسے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ یا رسول اللہ میں اتنا جانتا ہوں، میں اپنی عمر کا اتنا بتا سکتا ہوں۔ اب میرے مصطفیٰ جان رحمت اپنے نور مبارک کی پیدائش کو بیان فرما رہے ہیں کہ میرا نور کب پیدا ہوا؟ سرکار نے فرمایا، اے جبرائیل انا ذالک الکوکب، وہ ستارہ جس کی زیارت تم کرتے رہے وہ میں مصطفیٰ جان رحمت ہوں، وہ میں ہی ہوں، وہ ستارہ میں ہوں جس کا دیدار تم نے کیا ہے۔ اب بتائیے سرکار کے نور مبارک کو کتنی دیر پہلے پیدا کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ نور مبارک کتنی دیر جو ہے وہ عالم نور کو منور کرتا رہا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ سورج اپنی روشنی بکھیر رہا ہے، چاند اپنی روشنی بکھیر رہا ہے، ستارے اپنی روشنی بکھیر رہے ہیں۔ یہ اس بات کی علامت ہے دنیا کے اندر جو بھی نورانیت ہے وہ مصطفیٰ کے نور کی وجہ سے ہے، سبحان اللہ۔
سبحان اللہ۔ سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا۔ اب اس کے بعد اب آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت کے نور کو جب پیدا فرمایا تو بعض لوگ نعوذ باللہ من ذالک یہ کہتے ہیں اب تو ایسا ہو گیا کہ جب اللہ کے نور سے مصطفیٰ کے نور کو پیدا کیا تو پھر اللہ کے نور کا ایک حصہ کم ہو گیا، اس لیے کہ وہ حصہ کٹ کر مصطفیٰ کا نور بنایا گیا ہے۔ میں کہنا یہ چاہوں گا کہ وہ ذات ہستی، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ واجب الوجود ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اس کی ذات تو یہ ہے، اس کی ذات ازلی بھی ہے اور ابدی بھی ہے، ما لا بدایت لہ ولا نہایت لہ، نہ تو اس کی ذات کی کوئی ابتدا ہے نہ اس کی ذات کی کوئی انتہا ہے، تو ماننا پڑے گا نہ تو اللہ کے نور کی کوئی ابتدا ہے نہ اللہ کے نور کی کوئی انتہا ہے۔ سبحان اللہ۔ پتہ یہ چلا، کیا پتہ چلا؟ پتہ یہ چلا کہ اللہ کے نور کے اندر کوئی کمی نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ ہمارا وہم ہو سکتا ہے، ہمارا خیال ہو سکتا ہے، ہمارا باطل عقیدہ اور نظریہ ہو سکتا ہے۔ میں آپ کو مادی نور کو لے لیجئے، اس چراغ سے آپ ہزاروں چراغ جلائیے، ہزاروں چراغ جلانے کے بعد جب اس چراغ کو آپ دیکھیں گے اس کے نور کے اندر کوئی کمی نہیں ہو سکتی۔ جب اس مادی نور کا عالم یہ ہے تو اللہ کا نور، مصطفیٰ کا نور بننے کے بعد اللہ کا نور کیسے کم ہو سکتا ہے؟ بلکہ جب اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے، اللہ کا نور بھی